الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو عقائد کے حوالے سے نصیحت کی، اور یہاں سے ان کو وہ نصیحت ذکر کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ظاہری اعمال کے حوالے سے کی، اور جس کا تعلق اپنے اور دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ، اور جو کہ کامل ترین عبادت ہے، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے اور انہیں بری بات سے منع کر، اور یہ کام کرنے کی وجہ سے تم پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ وہ کام ہیں جنہیں کرنا لازم ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ آیت سے معلوم ہونے والے اہم امور۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی یہ کہ نماز پھر اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ایسی عبادات ہیں جن کا تمام امتوں میں حکم تھا۔ اور دوسری یہ کہ اس میں بڑی پیاری ترتیب فرمائی گئی کہ واعظ کہنے والا عالم پہلے خود نیک عمل کرے، پھر دوسروں سے کہے۔ بے عمل واعظ کا وعظ دلوں میں اثر نہیں کرتا، اور چونکہ اس راہ میں تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، لہٰذا صبر کا فرمایا گیا کہ صبر کر۔ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں ان کو کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ صبر کریں۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان دین کا مبلغ ہونا چاہیے، اور جو مسئلہ اسے درست معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچائے۔ صرف علماء پر ہی تبلیغ اسلام لازم نہیں، بلکہ بلغوا عنی ولو آیا کے تحت ہر شخص جتنا کچھ جانتا ہے صحیح اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ تیسری بات، تبلیغ اور صبر کے اکٹھے بیان کرنے میں ایک اشارہ یہ ہے کہ تبلیغ میں صبر کے مراحل بہت مرتبہ پیش آتے ہیں، لہٰذا تکالیف کی وجہ سے تبلیغ سے باز نہیں آنا چاہیے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ علماء کو، ائمہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور انہیں طرح طرح سے ایذا دیتے ہیں، اور انہیں گالی گلوچ اور دیگر معاملات کرتے ہیں، اور علماء کے خلاف جو ہے وہ ایک باتیں بنائے رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہ جو ہے یہ ان پر ایک جو ہے علماء اور ائمہ کی جماعت کو چاہیے کہ صبر کریں، کہ یہ جو ہے شروع سے معاملہ رہا ہے کہ علماء ائمہ کو، نیکی کی دعوت دینے والوں کو، برائی سے منع کرنے والوں کو، اکثر لوگ جو ہے ایک جماعت ہے جو ہمیشہ سے اس طرح کرتی آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اپنے علماء ائمہ کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے نیکی کا جو ایک اہم فریضہ ہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمیشہ اخلاص و للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔